بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جیسے کہ ہمارا خیال تھا کہ کچھ باتیں ہم نماز کے تعلق سے جو بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور نماز اگر صحیح نہیں ہے تو شاید کوئی اور کام ہمارا صحیح ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کی تصحیح کر لیں. جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تو اس سلسلے میں نماز کی جب بات آتی ہے تو کچھ باتیں جو اہم مانی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اس کے بعد صحت مند آدمی کیسے نماز پڑھے، بیمار آدمی کیسے اس کی نماز ہو، اس کی طہارت کیسی ہو، اور نماز کے وقت لباس کیسا ہو، مرد آدمی کا کتنا لباس ہو، عورت کا کتنا لباس ہو، اور نماز کے ارکان صحیح طور سے کیسے ادا ہوں. کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے ارکان میں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سب سے پہلے آج کے درس میں جو کچھ ضروری باتیں ہیں ہم ان باتوں کو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں جہاں دوسری عبادات کا ذکر کیا، نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر فرمایا اور کہا کہ نماز وہ عبادت ہے جو آپ پر ہی نہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی نماز فرض کی گئی تھی. جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ، اسی پیٹ میں رہ جاتے قیامت تک، ایک دو دن تک نہیں. تو مفسرین نے وہاں تسبیح سے مراد یہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے. اللہ اکبر! مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اگر فلولا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتے، للبث فی بطنہ، وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جاتے ہیں، قیامت کا دن ہے. تو چونکہ انہوں نے نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یونس تیرا بندہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے. وہ آواز معروف ہے کہ یہ یونس کی آواز ہے، لیکن یہ آواز نہ تو آسمان سے آتی ہے نہ تو زمین سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے یہ بس سمجھ میں نہیں آتا. تو فرشتوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ آواز مچھلی کے پیٹ کے اندر سے، سمندر کی گہرائیوں میں سے آ رہی ہے. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنے اللہ کے اس نیک بندے کو جو نبی ہے اللہ تعالیٰ اسے مچھلی باہر کر دے اور صحیح سلامت اسے باہر اگل دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَإِذْ قَالَ جیسے ہم نے تراویح میں بھی آیت سنی کہا کہ یاد کرو اس وقت کو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور دعا کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ گھر میں تیرا بنا رہا ہوں اس کو تو قبول فرما, میرے اس گھر کے بنانے کو قبول فرما. بیٹا اور باپ دونوں مل کر گھر بنا رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. اللہ کا نبی ہے دعا کر رہا ہے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ ہمیں بچا لے کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش نہ کریں. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کو توڑا لیکن ڈر ہے کہ کہیں بتوں کی پرستش میں نہ لگ جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو نماز کی تاکید کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ ما, لوگ کہتے تھے وہ نماز کا حکم دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ شعیب جو کچھ تم کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ نماز ہمیشہ نماز کیا کہتے ہو. لیکن شعیب علیہ السلام نماز کا حکم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا, ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہا اولئک الذین انعم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, فضل کیا, مہربانیاں کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے آپ کو نمازوں میں لگایا اور قوم کو نماز پڑھنے کی تاکید کی. تو بزرگوں, دوستو, عزیزوں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ فریضہ نماز کا فرض ہونا ہمارے اوپر نئی بات نہیں ہے. سابقہ انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا تھا. نماز جو سب سے پہلے وہی چیز, سب سے آخر میں بھی وہی چیز. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے آخر میں جو فریضہ باقی رہے گا وہ نماز, اور جب اللہ کے پاس آدمی جائے گا تو سب سے پہلے جس کے تعلق سے پوچھا جائے گا وہ نماز جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک او علیک. کہا کہ نماز تمہارے لیے روشنی ہے. الصلاۃ نور, نماز تمہارے لیے روشنی ہے. دوستو عزیزو, آپ جانیں کہ میدان محشر کا وہ منظر جہاں چیخیں ہوں گی, چیخ و پکار ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام بھیڑ میں سے, اس تمام جمعیت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو الگ الگ چن کر نکالیں گے. کیسے چنیں گے؟ ایسے چنیں گے الصلاۃ نور, نماز روشنی ہے, اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, تو ان چمک سے اللہ کے رسول چن کر نکالیں گے کہ یہ میرا امتی ہے, اس کو نکالو, یہ میرا امتی ہے, اس کو نکالو. اس جمعیت میں نہیں, اس کو جنت کی طرف کر دو اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے. الصلاۃ نور والصدقۃ برہان,
اور صدقہ دلیل ہے، ایک دلیل ہے، آدمی جو صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ پیسہ نکالنا آدمی پر بڑا بھاری ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی پیشانی پر عجیب طرح کے نشان بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جمع کر رکھتے ہیں ہم اس کے پیسوں سے ان کی پیشانی کو داغیں گے. کیوں؟ کوئی فقیر آتا ہے تو آدمی کی پیشانی پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ارے ابھی آنا تھا، ابھی تو آ کے گئے، ابھی نہیں ہے جائیے. اور کبھی ایسے چہرہ پھرا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں داغیں گے اور یہاں داغیں گے. کہتے ہیں انا مالی انا کنزی، میں تمہارا مال ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو، کیسے کیسی باتیں پیارے نبی نے بتائی. کہا والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک وعلیک. قرآن یا تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا دلیل بن جائے گا یا تو تمہیں جہنم میں لے جائے گا. قرآن پر ہم نے عمل نہیں کیا. ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں، سیدھی بات، قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ارے فلاں جماعت کے فلاں آدمی نے ایسا کہا، ارے وہ جائے اپنے خبر میں، تم کو کیا کرنا ہے. سیدھی بات، سیدھا عقیدہ اپناؤ، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. اس اللہ تعالیٰ اتنا مطالبہ نہیں کرے گا کہ اتنے گہرائی میں جا کر دور کی کوڑی لاؤ، نہیں. سیدھی سمجھ. قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، غسل ایسا کرنا ہے، نماز ایسا پڑھنا ہے، وضو ایسے بنانا ہے، ارکان یہ ہیں. اب آدمی خواہ مخواہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، فلاں صاحب ایسے کہتے ہیں، اس میں اتنا معرفت ہے، طریقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں. اسلام یہ باتوں کا حکم نہیں دیتا. ایسے اگر آدمی جاتا جائے تو وہ معتزلہ بن جاتا ہے، خوارج بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صاف دین پر چھوڑا ہے. دوستو عزیزو، ہم آپ کو بتاتے ہیں زکریا علیہ السلام، نماز کی برکتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. 90 سال کی عمر، کوئی اولاد نہیں، تنے تنہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. انہوں نے کیا؟ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، گوشت کمزور ہو چکا ہے. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے بال پک چکے ہیں. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ، اس کے باوجود میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوں، میں دعا کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں. رب ہب لی من لدنک ولیا. اے اللہ ایسا کیجئے، مجھے ایک بیٹا دے دیجئے. اللہ سے انہوں نے مانگا. یرثنی، وہ میرا وارث بنے گا. ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. انہوں نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ وہ عبادت میں لگے ہیں، اپنے محراب میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اور فرشتے آتے کہتے ہیں کہ اے زکریا، انا نبشرک یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے زکریا، اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ عبادت کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. مریم سیدۃ نساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت مریم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور مسجد میں خدمت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی عورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتہ آتا ہے کہتا ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سے ایک بچہ جنم ہو. وہ کہتی ہیں تعجب ہے، یہ کیسے بچہ ہوگا؟ نہ تو میں کوئی بری عورت ہوں، نہ میں نے شادی کی ہے، مجھ سے بچہ کیسا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. اور پھر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. فَحَمَلَتْ، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن کے ذریعے، کلمہ کن کے ذریعے وہ جبرائیل امین نے ان کی دامن میں ایسے پھونکا کہ وہ حاملہ ہو گئی اور کہا فحملت،
فانتبذت به مکانا قصیا، اور ڈرنے لگی، کیا ہوگا میری قوم دیکھے گی تو کیا کہے گی، اب گاؤں سے دور نکل گئی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فجاءها المخاض، اور جیسے ہر عورت کو ولادت کا وقت آتا ہے ویسے ان کا بھی وقت آیا. فحملته فانتبذت فجاءها المخاض الى جذع النخلة، ایسی جگہ آیا جہاں کھجور کے درخت تھے، وہاں تکلیف کی شدت سے کراہنے لگی. فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی، اپنے دل میں کہنے لگی اے کاش میں یہ تکلیف برداشت نہیں کرتی، اس سے پہلے مر جاتی، جیسے اس وقت ہر عورت کہتی ہے. وہ بھی ایک عورت تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا فناداها، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں پکارا، من تحتها اللہ تحزنی، مریم غم کیوں کرتی ہیں، اللہ تحزنی غم کیوں کرتی ہیں، ایسا کیجئے یہ نہر اس کا میٹھا میٹھا پانی پیجئے اور ایک کھجور ہیں اس کو حرکت دیجئے، کھجور گریں گے. وہ عورت جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے، اس عورت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو پکڑ کر ہلائیے. اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اپنے رحمت سے کھجور نیچے گرا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے آدمی ہاتھ پیر ہلائے. اب اگر کوئی کہے کہ کھجور کے درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ 10 آدمی بڑی مشکل سے، جوان آدمی اسے حرکت دے سکتے ہیں، ایک عورت جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا وہ کیسے ہلائے گی؟ لیکن اللہ نے کہا ہلائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ حرکت دیتی ہیں اور وہ ہلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے کھجور گراتے ہیں. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، دیکھیے یہ کھجور کھائیے، یہ پانی پیجئے، اب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے. 3 باتیں ایک ہی وقت میں، 3 باتیں سنا دی اللہ تعالیٰ نے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَنِي، یہ لمبی بات ہے لیکن جو ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ کہ عبادت کے یہ پھل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. وہاں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے، محراب میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے کئی دن، اور کبھی جیسے قرآن نے کہا 3 دن، تو اچانک فرشتے آئے، انہوں نے بشارت دے دی. اور پھر مریم علیہ السلام عبادت میں لگ گئیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دے دی. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کی پابندی کرو. دوستو عزیزو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. میں مثال بیان کرتا ہوں، تعجب ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سعید بن یربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نہیں ہے. اب مسجد سے باہر نکلے اور ادھر سے گلی میں گزرے تو سعید بن یربو وہ وہاں دیکھا کہ وہ ان کی ماں کا گھر ہے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ فجر کی نماز میں سعید بن یربو نہیں تھے. تو ان کی ماں نے کہا کہ عمر امیر المؤمنین، ایسا ہوا کہ وہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، فجر کی نماز میں ان کی نیند نہیں کھلی، نیند بیدار نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم خدا کی اگر وہ 2 رکعت یہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو وہ ساری رات کی عبادت سے بہتر تھا، ساری رات کی عبادت سے بہتر تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں سحری کھائیں اس لیے فجر غائب، سحری کھا رہے ہیں فجر جماعت کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بھی بڑھ کر عظیم چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ نابینا ہو گئے، آنکھ کی بصارت چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گھر گئے. گھر جاتے انہوں نے نصیحت کی. ان کی عمر 100 سال ہے، 100 سال ان کی عمر ہے، آنکھ چلے گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں دیکھیے لا تدعوا الجمعہ ولا الجماعات فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 100 سال کے بوڑھے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں کہ دیکھیے جمعے میں آنا مت چھوڑیے،
اور جماعت مت چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آتے رہیے۔ اب 100 سال کے بوڑھے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، ایسی بات ہے کہ میں تو رہا اندھا اور مجھے کوئی آدمی نہیں کہ لے جائے۔ تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو نوکر دیں گے، ہم آپ کو نوکر بھیجیں گے جو آپ کو مسجد تک لے آئے گا، لیکن چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، 100 سال کی عمر ہو، آنکھوں کی بصارت چلی جائے، لیکن چھوٹ نہیں ہے کہ آدمی مسجد چھوڑ کر گھر میں پڑھ لے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جماعت سے تغافل برتتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم سحری کر لی، کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ سحری جو کر لی تو کون سا تیر مار دیا؟ کیا آدمی سحری کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی گھر میں سو جائے؟ اللہ اللہ، دیکھیے ان صحابہ کرام کو دیکھیے جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے جنگیں کی، خون کی ندیاں بہا دی، لیکن 100 سال کی عمر میں بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، جس فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چاقو گھونپا گیا تھا، اور اس وقت جب فجر کی نماز کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو جگایا جائے، اور ایک صحابی نے کہا کہ ان کو جگاؤ، اور حالت یہ ہے کہ آنتیں باہر آ گئی ہیں، نبیذ پلایا جاتا ہے تو نبیذ باہر آتا ہے، لیکن اس وقت بھی انہیں جگایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا کوئی دوسری نیکیاں شمار نہیں، نماز کی اہمیت ہے، اس حالت میں وہ نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا الصلاۃ الصلاۃ، آخری وقت میں کہا کہ نماز کا اہتمام کیجیے۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ آخری ایک موقع ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں تھے تو غالباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ورجل بکا رجل اسیف، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت روتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مصلے میں کھڑ کے رونے لگیں تو سارے صحابہ رونے لگ جائیں۔ کہا کہ نہیں، تم تو ایسی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں تھی۔ کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کہہ دیا وہی نماز پڑھائیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ذرا اپنے اندر چستی کا احساس ان کو ہوا، تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تو صحابی رسول سے پوچھا گیا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے اور ان کی اقتداء ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سارے لوگ اپنی نماز ادا کر رہے تھے، یہ بات تھی۔ اس حالت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ آپ گھر میں رہیں۔ جیسے آتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے بستر سے اٹھ جاتے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن المسیب جو تابعی کہتے ہیں کہ 50 سال میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ نماز میں 50 سال میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی جیسے ہی وہ اذان ہوتی وہ مسجد میں ہوتے اور پہلی صف میں ہوتے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوتے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سارے لوگ علامہ لوگ ہیں، بولیے نا صاحب، کیا ملتا ہے؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، براءۃ من الشرک و براءۃ من النفاق، جیسے الگ اس میں کہا کہ 2 براتیں جو ملتی ہیں 40 دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ 40 دن جو بات بتائی گئی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جیسے میں نے پڑھا کہ ہمارے جو استاد تھے عبدالرزاق البدر العباد، ان کے عبد المحسن العباد ان کے ابا ہیں، ان کے جو ابا تھے وہ کہتے تھے کہ بالکل جب اذان ہوتی وہ مسجد میں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اتنا مشکل کام ہے، کہتے تھے
کہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو پابندی کرے اس کے لیے آسان ہے. وہ ہم جیسے نہیں تھے, بالکل ٹائم دیکھتے ہیں, پہلی رکعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں لیکن سلام تو مل جائے, لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے. کہا کہ پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ ہوتے تھے. انہی کے لیے بشارت بتائی گئی, 40 دن جو نماز پڑھتا ہے اسے یہ 2 براتیں دی جاتی ہیں, کا براۃ من الشرک و براۃ من النفاق و براۃ من النار, کہ جو شرک سے بچ گیا وہ تو جہنم سے بچ گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 40 دن آدمی, اگر 40 دن کی جو اہمیت ہوتی ہے, بچہ جب ماں کے پیٹ میں 40 دن کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. 40 دن کے اندر جب وہ بن جاتا ہے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, فرشتہ آتا ہے, اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ شقی ہوگا, سعید ہوگا, بدبخت ہوگا, کیسے جیے گا, کہاں مرے گا. 40 دن, یہ 40 دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر آدمی سوچنے کی کوشش کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سلف تھے تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی سنایا, بعض باتیں جو سلف کی ہم سنتے ہیں ہم کو تعجب ہوتا, ایسا ہوتا نہیں جی, یہ سب باتیں جی بولتے لیکن یہ نہیں ہوتا جی. کہتے ہیں کہ جمعے کا جب موقع آتا تو بعض سلف چراغ لے کر جمعے کے دن آتے تھے. کتنے صبح آتے ہوں گے وہ لوگ. فجر کی نماز کب پڑھتے ہوں گے, آج کی طرح نہیں. ہم لوگ فجر کی نماز خوب سو کر 6:30 بجے پڑھتے ہیں. فجر کی نماز وہ بہت پہلے پڑھ لیتے تھے, اور یعنی بہت پہلے کا مطلب اول وقت میں پڑھ لیتے تھے, ابھی اندھیرا باقی ہوتا تھا اور وہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آ جاتے تھے. اور ابھی اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ وہ چراغ لے کر آتے تھے, جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, جمعے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. بعض سلف ایسے بھی ملے ہیں حالت سکرات میں, سکرات کی حالت میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی مجھے مسجد لے جاؤ. کہا کہ ابا اس حالت میں, کہا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں. اس حالت میں آئے اور اسی نماز کی حالت کے بعد نماز جیسے سلام پھیرا اور انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے گویا وہ نماز میں بیٹھا رہتا ہے, اور میں اس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں نماز کی حالت میں. سفیان الثوری جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے عابد, زاہد اور صاحب علم, جن کے بارے میں علماء نے الگ الگ باتیں کہیں, لیکن جہاں تک صحیح بات جو بتاتے ہیں سفیان الثوری ایک زمانے میں جب خلیفے کا زمانہ تھا تو اس نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے فلاں جگہ کے آپ قاضی بن جائیے. بہت سارے لوگوں نے ہارون رشید کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان سے بہت پہلے وہ وفات پا گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ آپ ایسا کیجئے فلاں جگہ کے خلافت آپ لے لیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں قضات لے لیجئے, قاضی بن جائیے. کہا کہ میں قاضی بننا نہیں چاہتا. سلف ایسے تھے ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی وہ لینے کو تیار نہیں تھے. جج بنانا چاہتا تھا خلیفہ لیکن وہ جج بننا نہیں چاہتے تھے, اور کہا کہ نہیں صاحب میں نہیں بنوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارا حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. سیدھی بات. کہا کہ سوچنے میں پڑ گئے. پہلے تو سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے, لیکن کہا کہ نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. جلاد کو بلایا, وہ کپڑا بچھایا, وہ جو چمڑا بچھایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے. کہا کہ معاملہ بڑا نازک ہے. کہا کہ ایسا کیجئے آپ مجھے ذرا وقت دیجئے, میں سوچ کر بتاؤں گا کل کے لیے. کہا ٹھیک ہے. رات ہوئی, بوریا بستر سنبھالا, بیوی بچے تو تھے نہیں, کوفہ چھوڑا اور وہاں سے بھاگ آئے. وہاں سے بھاگ کر نکل گئے اور جانا چاہتے تھے دور یمن. راستے میں جو زیادہ سفر تھا ختم ہو گیا, جو پیسے تھے ختم ہو گئے. ایک جگہ مزدوری کرنے لگے. ایک زمانے تک مزدوری کیا. لوگوں نے پوچھا, جو جس کے ہاں مزدوری کرتے تھے اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بس مزدور ہیں. ایک زمانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ میں کوفے سے آیا ہوں, بغداد سے آیا ہوں. کہا اچھا تو وہاں رطب کھجور بہت اچھا ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی رطب کھجور ہے, یہ دونوں میں زیادہ ٹیسٹی کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ میں نے تو وہاں کے کھجور کھائے ہیں لیکن آپ کے باغ کے کھجور ہم نے نہیں کھائے. کہا کہ اچھا تو آپ زیادہ متقی بننا چاہتے ہیں, آپ ہمارے باغ میں کام کرتے ہیں, ہمارے باغ کا کھجور کبھی نہیں کھائے.
کہا کہ میں نے کام کا ذمہ لیا ہے، کھجور کھانے کا ذمہ نہیں لیا ہے. یہ تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ کبھی چکھ کر دیکھوں کہ یہ چیز ہے. تو کہا کہ بہت آپ متقی بننا چاہتے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا، بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ سفیان ثوری ہیں. ادھر خلیفے نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی سفیان کو زندہ اور مردہ لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. بعد میں جب اسے معلوم ہوا تو کہا کہ ان کو پکڑو، ہم اپنا انعام حاصل کر لیں. لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، بچ بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور یمن پہنچے. یمن جب پہنچے تو یمن میں کسی کے ہاں نوکری کرنے لگے، اور ایک دفعہ ان پر چوری کا الزام بھی لگا، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی. بات ہوتے ہوتے یمن کے والی کے پاس پہنچی. اس نے ان کو بلایا، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ. کہا کہ عبداللہ تو ہر ایک کا نام ہوتا ہے، انشدک باللہ، اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں، بولو تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ سفیان. بولو کہ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو پھر وہی جواب دیا کہ عبداللہ. کہا کہ نہیں، پھر پورا نام بتایا. تو والی یمن پریشان ہو گیا، کہا کہ آپ سفیان ثوری ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سفیان ثوری ہوں. وہی جو جن کے بارے میں خلیفے نے حکم صادر کیا ہے کہ زندہ یا مردہ ہمارے پاس لے آؤ. کہا کہ ہاں. وہی جن کے بارے میں انعام ہے؟ کہا کہ ہاں. وہی جنہوں نے قاضی بننے سے انکار کر دیا تھا؟ کہا کہ ہاں. تو والی یمن نے کہا، قسم خدا کی آپ جتنے دن چاہیں یمن میں رہیں. بڑے آدمی تھے، صاحب علم آدمی تھے، متقی تھے، اور اگر آپ میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں، یعنی اتنے نزدیک بھی چھپے ہوئے ہوں، تو ہرگز آپ کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا کہ آپ یہاں ہیں. لیکن یمن میں سفیان الثوری رہ نہیں سکے، لیکن مکہ آ گئے. اور مکہ جب آئے تو خلیفے کو معلوم ہوا کہ سفیان الثوری مکے میں ہے، اور حج کا زمانہ تھا. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ حج کے زمانے میں خلیفہ بھی مکہ آیا، اور اس نے اخشبین جسے کہتے ہیں، یعنی قید کرنے والوں کو بھیج دیا کہ سفیان الثوری کو مکے میں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچیں. اور سفیان الثوری کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں خلیفے کے ہاتھ لگوں. علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ خلیفہ مکہ پہنچ نہیں سکا یہاں تک کہ ملک الموت آیا. لیکن مکے میں خلیفہ ضرور داخل ہوا، لیکن اپنے پیروں پر نہیں، کاندھوں پر. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت وہاں لکھ دی تھی. تو بات کہنے کی ہے کہ اس سلسلے میں سفیان الثوری کی گڑ گڑانے والی دعا ذکر کی جاتی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، نمازیں پڑھتے رہے کہ اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. تو دوستو عزیزو، بات کہنے کی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کو بچاتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر میں ایک بات بتا کر ہم اپنی آج کی اس نشست ختم کرتے ہیں. یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے، 3 باتوں کی نصیحت ضرور کرتے. کہتے کہ دیکھو نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، صلاۃ مودع، ایسی نماز کہ اب میری آخری نماز ہے، اب اللہ تعالیٰ اور کسی نماز کی مجھے موقع نہیں دے گا. نمبر 1 کہ کوئی بھی نماز ہم پڑھیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہماری آخری نماز ہے. اور دوسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی سے کوئی بات کرو تو ایسی بات نہ کرو کہ کل معافی چاہنا پڑے کہ میں نے غلطی میں کہہ دیا تھا، غصے میں کہہ دیا تھا. ایسی بات نہ کرو. بات کرنے سے پہلے سوچ لو، یہ اچھا ہے کہ کل اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو معاف کرنا بھائی، ذرا غصے میں تھا میں نے کہہ دیا. ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. کہا کہ ایسا نہ کرو، پہلے ہی سوچ لو. تیسری چیز کہا اجمع الیأس، یعنی لوگوں کے پاس جو ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اللہ کے پاس جو ہے اس سے پر امید رہو. یعنی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں امید لگائے بیٹھتے ہیں، وہ کچھ دے گا، وہ کچھ کرے گا، وہ کچھ سنے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں سے تو پر امید ہے، مجھ سے نا امید ہے، تو جا اب تجھے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو 3 باتیں جو بتائی گئیں کہ پہلی بات کہا صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے. اور زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالو کہ پھر کل معافی چاہنا پڑے کہ صاحب معاف کرنا، میں ایسا تھا، میں نے ایسا کہہ دیا. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالی سے آدمی پر امید رہے اور لوگوں کے بارے میں یہ نہ کہے کہ لوگ میرا یہ بنائیں گے، لوگوں سے مجھے یہ حاصل ہوگا، تاکہ پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل ہو.
تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، یہ چند باتیں تھیں جو نماز کے تعلق سے. اس کے بہت سارے نصوص انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمیشہ اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہمارے سے جو خامیاں ہو جاتی ہیں، جو نماز سے ہم جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا. کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ مریض بیمار آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لایا جاتا تھا، بوڑھا، اور اس کے پیروں کا نشان زمین پر پڑ رہا ہوتا تھا، اور وہ اس حالت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نماز پڑھتا تھا. اور جیسے ہم کہتے ہیں، ہم نے عصر کے بعد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی کو جانا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، جس کی مثال انہوں نے بیان کی کیسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. جو شکل انہوں نے بتائی، کہا یؤخذ بالنواسی والاقدام، لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کی پیشانی اور پیر کو پکڑیں گے اور پھر اسے ایسے توڑیں گے. کیسے توڑیں گے؟ تو مجاہد، انہوں نے ابن عباس کے شاگرد، انہوں نے مثال دے کر سمجھائی، ایسے توڑیں گے جیسے چولہے کے سامنے بیٹھی عورت لکڑی توڑ کر چولہے میں ڈالتی ہے. کیسے ڈالتی ہے؟ ایسے پکڑتی، ایسے توڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پیٹ کی ہڈی سے توڑیں گے. جو جہنمی ہیں اس کو پیٹ کی ہڈی سے ایسے توڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. العیاذ باللہ. اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا؟ تو دوستو عزیزو، یہ نماز ہے جو ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. جس کے سب سے پہلے جہنم میں جس کے تعلق سے پوچھا جائے گا یہی نماز ہوگی، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ لوگ سیدھی سیدھی بات کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سیدھا سوال سیدھا جواب، لم نک من المصلین. بات کی چیزیں بات بتائی گئی، لیکن باتیں بتائی گئی لم نک من المصلین. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے جو اہم باتیں ہوں گی. پہلی بات ہوگی عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اور عورت کے لیے کتنا لباس ضروری ہے جس سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور مرد کے لیے لباس کی کیا تاکید ہے. انشاءاللہ دو نکات پر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اس کے بعد کا جو درس ہوگا نماز میں جو واضح جو غلطیاں ہماری ہوتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکمل نمازوں کا پابند بنائے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مسجدوں میں جلد سے جلد پہنچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.